सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये मोहब्बतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमाए और इसके सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक के रास्ते पर चलने की इस्तकामत अता फरमाए। और हम दौरे कुरान से क्या हासिल करना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से कि हमें इस कुरान दौरे कुरान से हमें रहमान की मार्फत हासिल हो, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हासिल हो और कुरान की हकीकत हासिल हो, अकीदे की इस्लाह हमारे हासिल हो और हमारी ज़िंदगी की सिमत का तयन हमें हासिल हो और हमें एक उस्ताद की अहमियत समझ में आए और हमें आखिरत की चाहत हासिल हो और हम सब अपना अपना मुहासबा करके तकवा वाले बन जाएं ताकि फिर हम ईमान की दौलत से माला माल हो जाएं। तो आगाज़ होता है 18वें सिपारे का 18वें सिपारे का आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं और सूरत है सूरतुल मोमिनून। सूरतुल मोमिनून आज शुरू हो रही है तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वो ईमान अता फरमाए। सूरतुल मोमिनून का सदका अल्लाह हमें वो ईमान अता फरमाए जो अल्लाह को कबूल है और जो अल्लाह को मतलूब है और जो अल्लाह को मंजूर है, हम वैसे मोमिन बन जाएं। तो इसलिए देखें सूरत मोमिनून के शुरू में ही अल्लाह ने हमें एक पूरा पैकेज दिखाया है, एक पूरा सौदा अल्लाह ताला ऑफर कर रहा है कि मुझे ईमान चाहिए तो ऐसा, मुझे मोमिन चाहिए, कबूल है तो ऐसा। तो ये अल्लाह ताला ने शुरू में हमें समझा दिया है और देखें ये 17वें सिपारे के बाद आया है कि यानी इतना जो 17 सिपारे गुजरे हैं इन रास्तों से अल्लाह कह रहा है गुजर के आओगे ना इन मंजिलों से, ये मुजाहिदे करते हुए जब तुम आओगे ना तो तुम्हें हासिल क्या होगा? ईमान। ये आपको समझ आई है बात कि शुरू में अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया था वो अल्लाह ताला ने मुत्तकीन का फरमाया था और फिर अल्लाह ताला ने हमें इस 17 सिपारों से मुख्तलिफ सूरतों से, ये मंजिलें हैं, आपको पता है ये मंजिलें हैं जो हम तय करते हुए आए हैं और ये रास्ते हैं अंबिया के जो हम देखते हुए आए हैं। अब इन रास्तों से गुजर कर इन मंजिलों को तय करके जब कोई शख्स मुजाहिदा करता है ना तो उसे हासिल क्या होता है? ईमान। ये अल्लाह समझा रहा है हमें इस सूरत में। तो आगाज किस तरह से होता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये दुआ करें सूरत मोमिनून या का सदका या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का सदका हमें ईमान वाला बना दे, ऐसा ईमान अता फरमा जैसा कि तेरा महबूब ने सिखाया और समझाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल फरमाता है कद अफलहल मुमिनून, बेशक मुराद को पहुंच गए, कामयाब हो गए। ये जो हय्या अलल फलाह की आवाज़ रोज़ आती है ना नमाज अजान में, तो ये इन्हीं मोमिनीन के लिए आ रही होती है जो इस दर्जे और इस मुकाम पर पहुंचे हुए होते हैं, जिन्होंने मुजाहिदे करके मंजिलें पाई हुई होती हैं। उनको अल्लाह कह रहा होता है, मुअज्जिन कह रहा होता है हय्या अलल फलाह। आप इससे अंदाजा करें कि हम आज मैं कहती हूँ हर कोई अपना अपना जायजा ले, हर कोई कुरान के अंदर देखे कि क्या मेरे अंदर ये ईमान है, वो ईमान जो रब चाहता है। और वो ईमान क्या है? अल्लाह कहता है कामयाब तो तुम हो जाओगे जब तुम इस दर्जे पर फायज होगे। अफलाहा, तुम्हें उस वक्त कामयाबी मिलेगी जब तुम ईमान के इस दर्जे पर फायज होगे। और वो क्या है? अल्लाह कहता है तुम्हारी नमाजों में खशियत हो, और खशियत नदामत के बगैर नहीं आती। नदामत मलामत होगी तो खशियत आएगी। यही तो मैंने आपको यहाँ से तो मैंने सीखा है, जो बंदगी का सारा सफर जो मैंने आपको समझाया था वो इन्हीं आयात से मैंने लिया हुआ है। नदामत मलामत और फिर मेहनत आप करेंगे तो आपके अंदर खशियत आएगी। आगे अल्लाह कह रहा है
जो बेहुदा बातों से हर वक्त किनारा कश रहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में यानी कि मेहनत मुशक्कत करके तहारत वाले बनते हैं, तो वो बेहुदा बातों से बचते हैं, फिर उसके उनके अंदर तहारत आती है। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि वो ज़कात देते हैं और जान और माल को पाक करते हैं, यानी वो अपने अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में रखते हैं कि वो दुनिया के मालो मता की तरफ नहीं भागते, बल्कि वो अल्लाह की तरफ दौड़ने वाले होते हैं, मन पाक और नीयत साफ वाले, और वो दायम अपनी शर्मगाह की हिफाजत वाले होते हैं। और फिर अल्लाह कह रहा है कि क्या वो, फिर अल्लाह ताला समझा रहा है ईमानत वाले होते हैं, सदाकत वादों की पासदारी करते हैं, सदाकत वाले होते हैं। और फिर अल्लाह कहता है अपनी नमाजों की हिफाजत मेहनत और मुशक्कत वाले होते हैं, यही तो जन्नत वाले होते हैं। अब ये सारा अगर मैं देखूं तो ये किस तरह से बनेगा, इसको मैं देख रही थी कि ये इस तरह से बनेगा कि अल्लाह कह रहा है नदामत, मलामत, हशियत, रियाजत, मेहनत, मुशक्कत, तहारत, इतात, ईमानत, सदाकत, हिफाजत, और फिर जन्नत, और फिर वारस, और फिर अल्लाह कह रहा है मुदावमत, हमेशा वो जन्नत में रहेंगे, बागात में रहेंगे, जब वो इस रास्ते से बंदगी का सफर, ये है बंदगी का सफर करके बंदे बनेंगे। जब आप ये सारा बंदगी का सफर करेंगे तो फिर आप जिक्र, फिक्र, शुक्र, सबर, तवक्कुल और रिजा वाले बंदे बन जाएंगे, और फिर आप इबादत के दर्जे तक पहुंच जाएंगे, वो दर्जा कि फिर आपका हर काम जो है वो लिल्ला हो जाएगा। आप जो भी करेंगे रिज़ाए खुदा और इत्बाए मुस्तफ़ा में करेंगे। इबादत आपकी वहां से शुरू होगी, फिर आप लिल्ला बिल्ला, जहाँ बैठेंगे बिल्ला बैठेंगे, चुगलियां करने नहीं बैठेंगे। फिर जहाँ भी जाएंगे माअल्लाह जाएंगे, किसी फसादी सोच के साथ नहीं जाएंगे, माअल्लाह जाएंगे, अल्लाह की सोच के साथ जाएंगे। और फिर जहाँ भी दिल में जो भी आपकी कैफियत, मुश्किल, परेशानी या कोई भी होगा, तवक्कुल अल्लाह, और फिर आपकी नजर कहाँ होगी, रदी अल्लाह। ये है इबादत का दर्जा कि बंदगी में फिर आप 24 घंटे अल्लाह की इबादत में ही रहेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने हमें शुरू में समझा दिया है, ऐसे बन जाओ, क्योंकि यहाँ से फिर अल्लाह ताला कह रहा है फिर तुम्हें दर्जे और मुकामात मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे अल्लाह ताला हमें समझा रहा है, आयत नंबर 12 में आ जाएं, क्योंकि ये तो पूरा पैकेज है ना जो मैंने आपको ऐसे बता दिया। आगे आयत नंबर 12 से अल्लाह ताला फिर शुरू कर रहा है कि जो बंदे नहीं बनते इंसान ही बन जाओ। अल्लाह कह रहा है अपनी हकीकत ही पहचान लो, काम से काम के तू बना किस चीज से हुआ है। अल्लाह कह रहा है तू इतना क्यों भड़क रहा है, तू इतना क्यों उलझ रहा है, तू बना किस चीज से है। ये अल्लाह का इसमें लहजा है, तू बना किस चीज से। अल्लाह कह रहा है एक नुतफे से है, तुझे मैंने बनाया, तहलीक मैंने किया, नुतफे से मैंने तुझे अलका, अलका से मदगा, मदगा से अजमा, अजमा से अनशा, और फिर तिफला बना के। अल्लाह कहता है मैंने तुझे इतने तहलीकी मराहल से मैंने तुझे गुजार कर इंसान बनाया हूँ, इंसान बनते जा कम अज कम। ये अल्लाह का इसमें है, इंसान ते बन जा, तुझे पे इतनी मैंने हसीन, तेरे ऊपर मैंने इतनी तदरीजी तेरे हुसन और क्या क्या मराहल से मैंने तुझे गुजारे, दिमाग दिया, अक्ल दी, इतने मराहल से मैंने तुझे क्यों गुजारा, ताकि तेरे अज़ा, तेरी अक्ल, तेरा फहम, तेरा शऊर, ये सब साथ साथ डेवलप सही तरह हो, तू सही बंदा बन के बाहर आए, सही बंदा बन के बाहर आए, ताकि तू बंदा बन के जिंदगी गुजारे, बांदर बन के ना गुजारे, मुफाद प्रस्त बन के ना जिंदगी गुजार, बंदा बन के गुजार। इसलिए अल्लाह कह रहा है मैंने तुझे इतने मराहल से गुजारा था, तेरे दिमाग और अक्ल को मैंने परफेक्ट बनाने के लिए। और अल्लाह कह रहा है फिर ये मोहलत तेरे पास थोड़ी है, फिर तूने बहुत जल्द तुमने दुनिया से चले जाना है, और तुझे इसी तरह जिस तरह मैं बनाने पे कादिर हूँ ना, इसी तरह तुम्हें उठाऊंगा। 16 आयत में फिर आगे अल्लाह ताला ये इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाने के बाद अब अल्लाह कायनात की हकीकत याद दिला रहा है कि कायनात की हकीकत को देखो। अल्लाह कहता है पहले तो अपने आप को पहचानो ना, यहाँ से ये पॉइंट नोट करें, पहले तो अपने आप को पहचानो
यही तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। ये अल्लामा इकबाल की शायरी देखे यहाँ से सारी, कि तू अपने अंदर गौर कर रहे बंदे, तू किस चीज से बना हुआ है, तुझे किसने बनाया और तुझे कौन चला रहा है, और फिर तुझे उठाना भी उसी ने है जिसने तुझे बनाया है। तो इतना ही सोच के कहते हैं ना, उस रब का ताबेदार हो जा, उसके आगे शर्मसार हो जा, उसका फर्मा बरदार हो जा। अल्लाह कहता है फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही, अच्छा चल बाहर देख, कायनात को अब देख। एक तो बंदे के अंदर पूरी दुनिया है ना, दिमाग दिल बदन, एक बाहर की अल्लाह कह रहा है कायनात देखो। आज नंबर 18 से अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखा रहा है। पहले तो अल्लाह इंसान को उसकी हकीकत बता रहा था, अब अल्लाह कायनात की कुदरत दिखा रहा है कि देखो तो सही कि तुम्हारी इतनी औकात है। अल्लाह कहता है देखो मैंने 7 आसमान बनाए। अल्लाह कह रहा है फिर देखो मैंने कैसे पानी बरसाया और तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त फरमाया, तुम्हारे रिस्क का बंदोबस्त फरमाया। तुम कर सकते थे ये? अल्लाह में ये समझा रहा है, यानी जैसे बंदा किसी से बात नहीं कर रहा होता, कुरान और अल्लाह जो है ना, कुरान में अल्लाह हमसे बातें ही तो कर रहा होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ अल्लाह का लहजा भी जरा देखा करें कि अल्लाह किस लहजे में है। अल्लाह गुस्से में है, मोहब्बत में है, या अल्लाह ताला हिताब में है, या अल्लाह ताला हिदायत में है, कौन सा? अब यहाँ पर अल्लाह ताला का सारा जो अंदाज है ना, वो खताबाना है कि तुझे नजर नहीं आ रहा, इतनी मैंने तुझे अकल दी, फहम दिया, शऊर दिया, तुझे अपना मुफाद नजर आ जाता है, तुझे अल्लाह की कुदरत और रहमत नजर नहीं आ रही। तो अल्लाह इसलिए पॉइंट आउट कर रहा है कि अल्लाह ताला देखे इशारे से हमें समझा रहा है कि देखो तो सही, ये दरख्त, ये खजूर, ये फल फूल, ये मेवे, ये जैतून, अल्लाह कह रहा है ये सारे तुम खाते भी हो, तेल और लगाते भी हो, अल्लाह कह रहा है ये छुपाए, ये तुम्हारे लिए दूध, ये पाक मशरूब। और फिर अल्लाह कह रहा है ये कश्तियां 22 आयत में अल्लाह कह रहा है ये सब किसने तुम्हारे लिए, जो अल्लाह कह रहा है इतनी इतनी बरकत, इतनी सहूलत, इतनी नेमत, इतनी इज्जत, अल्लाह कह रहा है ये अजमत, ये कुदरत, फिर तुम्हारी सुकूनत, फिर देखो कायनात में कैसे हर चीज अल्लाह की इताअत, फिर ये दरख्त, फिर ये खानों की नफासत, फिर खाने खा के तुम्हारे अंदर ताकत, ये सलाहियत, ये हिम्मत, ये सेहत, ये हिफाजत, ये मोहलत, ये किसने दी? अल्लाह ने। देखिए अल्लाह के समझाने का अंदाज देखिए, अल्लाह ताला कैसे प्यार मोहब्बत से समझाता है और दिखाता है कि मैं कहती हूँ जाहल से जाहल बंदा भी हो ना, वो भी उसकी भी समझ में बात आ जाती है। अल्लाह कहता है अगर तूने किताब नहीं पढ़ी तो मेरी कायनात को पढ़ ले। ये सोचे ये जो पूरी कायनात है ना, ये अल्लाह की तस्वीरी किताब है, और ये जो कुरान है ये अल्लाह की तहरीरी किताब है। तो अल्लाह कह रहा है अगर तहरीर तेरे पल्ले नहीं पड़ रही तो तस्वीर ही देख ले हैं। और फिर अगर तस्वीर से भी नहीं समझ आ रही तो फिर अल्लाह कहता है मेरे महबूब की तामीर ही देख लो कि कैसे मैंने अपने महबूब को तामीर किया है। और फिर और दीन को अगर फिर भी नहीं तुझे समझ आ रही तो दीन की तौकीर ही देख ले कि मेरे दीन ने तुझे कैसे तौकीर और इज्जत दी हुई है। और फिर भी नहीं तेरे पल्ले पड़ रहा तो अल्लाह कहता है फिर काफरों की तहकीर देख ले, कैसे वो जलील होंगे एंड पे। पीछे हाल गुजरे है ना कैसे अल्लाह ने कौमें तबाह की, फिर उनकी तहकीर ही देख ले। किसी तरह अल्लाह कह रहा है तेरे पल्ले बात पड़ जाए। मैं कहती हूँ ये राज कौन समझता है? हम तो ऐसे ही आते पढ़ के गुजर जाते, पता ही नहीं कि अल्लाह तस्वीर दिखा रहा है, तमीर दिखा रहा है, तौकीर दिखा रहा है, तहकीर बता रहा है, पता ही नहीं होता। अन्य वाह हम दौड़ी जाते हैं और खुश होते हैं कि पूरा सपारा पूरा कुरान रमजान में खत्म कर लिया, पल्ले कख नहीं पिया। ये हाल है हमारा। तो इसलिए ना हम बदलते हैं ना हम संभलते हैं। आपको पता है ना ये हाल हमारा गफलत का जो हुआ हुआ है ना, तो इस वजह से हुआ हुआ है कि हमने कुरान से कतन कुछ लिया ही नहीं था, ऊपर से गुजरा था सवाब लेके तो खुश होके बैठे थे। जो लेने की असल चीज थी अल्लाह की हिदायत, रहमत, बरकत, अल्लाह का रास्ता, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की जिस तरह अल्लाह ने यहाँ पे हमें समझाया है सहूलत, नेमत, कुछ लिया ही नहीं था, बस सवाब लेके बैठ जाते थे। और वो भी शैतान आराम से आके हमसे छीन के ले जाता था। जब हम बैठ के शिकवे शिकायतें चुगलियां गिरते करते थे ना, वो सवाब भी हमारे पल्ले नहीं रहता था। इसीलिए आज देखें पूरी दुनिया में कोई जलील है ना अगर तो वो मुसलमान।
حالانکہ وہ زیادہ ممالک ہیں، پھر بھی مسلمان جو ہیں اس طرح سے رہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں پوری دنیا میں انہیں ہی برا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آج رسوائی مسلمانوں کا مقدر ہے نا، اس وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن سے کچھ لیا نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہمارا مقام تھا عزت والا اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی مثال کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہا ہے ہمارے، کہ دیکھو کیسے یعنی میرا جو بندہ تھا، ہم نے نوح علیہ السلام ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور کہ انہوں نے وہی پیغام دیا جو ہر نبی دیتا تھا، کہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے تمہاری اپنی تخلیق، اللہ ہمیں کیا اصل میں بتا رہا ہے، تیری تخلیق بھی میرے قبضے میں ہے اور یہ ساری کائنات بھی میرے قبضے میں ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے افلا تتقون، تو ڈر نہیں لگتا تجھے؟ کسی وقت بھی میری پکڑ آ جائے تیرے اوپر، ہے کوئی چھڑانے والا تجھے؟ یہ اللہ کی ٹون ہے یہاں پہ، افلا تتقون، ابھی بھی کوئی چیز ہے جس سے تو بے خوف ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تگڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے گناہوں پہ، ہے کس چیز نے، جیسے ہوتا ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی حال سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو شکر نہیں کرتے ان کا انجام پھر تباہی ہوتا ہے، جو کفر کرتے ہیں پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو بھی بشر کہہ کے، یہ دیکھیں نا آپ ان کی دیکھیں، میں کہتی ہوں اللہ یہ بار بار کیوں کہتا ہے، یہ کتنی بار یہ آیتیں میں حیران ہوتی ہوں قرآن میں آئی ہیں۔ جس بھی نبی کو جھٹلایا جاتا تھا نا، جس بھی نبی کو جھٹلایا جاتا تھا، اس کی قوم اس سے سب سے پہلے کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی اللہ بشر مثلکم، تو ہے کہ تو بشر ہی ساڈے ورگا، کیڑی تیرے چ کوئی خاص گل ہے؟ بلکہ ساڈے کول تے بڑے بڑے کار نے، جائیدادیں ہیں، دولتیں ہیں، خاندان ہیں، ٹبر ہیں، تکبر ہے، تیرے پاس تو وہ بھی نہیں، تو عاجز مسکین بیچارہ پھر رہا ہے، اللہ اللہ کی دعوت دے رہا ہے، سنتا کوئی نہیں، نہ کسی کو پرواہ ہے، تو تیری تو اتنی بھی کچھ نہیں ہے۔ تیرے پاس کوئی نہ فرشتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کوئی تو دکھا، تو کوئی مووی تو دکھا تو صحیح نا، کوئی ہمیں دکھا فرشتے کہ ہم دیکھ کے مان جائیں بھائی ہاں اس کے پاس کوئی چیز ہے۔ تو وہ کہتے تھے تمہارے پاس تو کخ بھی نہیں، نہ دنیا کا ہے نہ اللہ نے تجھے کچھ دیا ہوا ہے، تو خود ہی کہی جا رہا ہے کہ میں رسول ہوں، میں رسول ہوں، اللہ کی طرف آؤ، کوئی ثبوت دکھا۔ اب یہاں سے آپ یہ نوٹ کر لیں ہدارا کہ اللہ بشر مثلکم، اس وقت کہتے تھے کافر، منافق، آج کے دور میں جو کہے گا وہ کون ہوگا؟ یہ آپ فیصلہ خود کر لیں۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ جھٹلانے والوں کی روش پر چلیں گے تو آپ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری جو روش ہے نا وہ کافرانہ نہیں ہونی چاہیے، مومنانہ ہونی چاہیے۔ وہ مومنانہ روش کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی سنت، شریعت، طریقت اطاعت کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، یہ مومنانہ روش ہے۔ اور کافرانہ کیا ہے؟ تم بشر ہو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ یہاں تک وہ کہتے تھے کہ کیا رجل بھی جنہ، وہ کہتے اس کے اوپر کوئی جن چڑھا ہوا ہے، استغفر۔ یہاں تک دیکھیں گستاخی کا ان کا عالم ہوتا تھا۔ 25 آیت میں اتنی وہ گستاخی کرتے تھے، اور پھر کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا؟ اللہ کہتا ہے انتظار کرو، انتظار کرو۔ پھر نوح علیہ السلام نے کیا؟ رب انصرنی، قال رب انصرنی بما کذبون، یہ بھی دیکھیں دعا ہے۔ پھر یہ دعا ہے کہ جب آپ کو کوئی جھٹلائے، خاندان والے جھٹلائیں، گھر والے جھٹلائیں، حالانکہ آپ حق بات سمجھا رہے ہوں، تو پھر آپ یہ دعا کریں۔ جب عاجز آ جائیں آپ، جب آپ دیکھیں کہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، پھر رب انصرنی، رب انصرنی اتنی بے شک کر لیں، رب انصرنی، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر، بما کذبون، کیونکہ مجھے جھٹلایا جا رہا ہے، میری بات نہیں مانی جا رہی، نہیں سنی جا رہی۔ یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، دعا کرنی۔ دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ انبیاء کا ہتھیار ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ مظلوم کی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اسی سے بے خبر ہوتے ہیں، اور ہم دنگے فساد میں، نہ تو میں تو صحیح ہوں، نہ تو میں تو صحیح کہہ رہی ہوں، میرا تو پوائنٹ سمجھو، ہم سمجھتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں، میں لڑنے کا بھی حق ہے۔ ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں، آپ کو بتاؤں میں، آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ قرآن یہ سمجھا رہا ہے لڑنا تمہیں نہیں ہے،
جب بات نہ بنے تو پیچھے ہٹ جاؤ اور دعا کرو. آپ مجھے بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم کبھی بھی نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں 2 سنائیے نے 4 میں سناؤں, اگو 6 تھے اگو 8 میرے کو. اس طرح ہم تو مقابلے بازی میں اور فساد میں چلے جاتے ہیں, اور یہی شیطان چاہتا ہے. جو رب نہیں چاہتا نا وہ شیطان چاہتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کے واقعے کو آگے اللہ لے کے جا رہا ہے کہ ان کو میں نے پھر حکم دیا, جب ان کی دعا قبول ہو گئی, اچھا آپ کشتی بنائیں. آیت 27 میں پھر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ بنائیں کشتی, تو وہ مذاق ہی اڑاتے رہے جو لوگ تھے. تو یہ بھائی کشتی دیکھو, اس طرح مذاق اڑاتے تھے. میں نے پڑھا کہ بھائی دیکھو یہ پانی میں لوگ کشتی چلاتے ہیں, یہ تو زمین پہ کشتی چلائے گا. اس طرح مذاق اڑاتے تھے ان کا نا. تو پھر آخر کیا ہوا, اللہ نے انہیں بتا دیا نوح علیہ السلام کو کہ بہت جلد پانی آنے والا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ جب تندور سے پانی نکلے گا تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ جوڑا جوڑا رکھ لیں. اور ان ظالموں کو اللہ کہہ رہا ہے میں ڈبو دوں گا. ظالموں کو, یہ پوائنٹ نوٹ کریں, ظلموں ظلمت سے نکلو. اور ظلمت کیا ہوتی ہے؟ 27 ظلمت کیا ہوتی ہے؟ اپنے مفاد کے پیچھے چلنا اور نبی کا انکار, تعلیمات کا انکار کرنا. ویسے آپ سوچیں ہم سب ظالم ہیں کہ نہیں؟ ہم تو چلتے ہی اپنا مفاد دیکھ کے ہیں. ہم بلکہ کہتے ہیں وہ بیوقوف ہے جڑا اپنا فائدہ دیکھ کے نہ چلے. سوچیں آپ. اس لیے تو میں کہتی ہوں ہم ظلمت میں گوڈے گوڈے ہم ڈوبے ہوئے ہیں. یہ تو پتہ نہیں اللہ کی کون سی رحمت ہے جو آج تک ہم زندہ سلامت چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ورنہ ہمارا حال دوسری قوموں سے میں آپ کو بتاؤں کوئی بہتر نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, قرآن دیکھو نا تو رونا آتا ہے, اور آنا چاہیے کہ یا اللہ ہم بھی تو انہی کی طرح گئے گزرے لوگ ہیں. ہمیں اگر کسی چیز نے بچایا ہوا ہے نا تو وہ رحمت مصطفیٰ ہے. کیونکہ پیچھے ایک آیت گزری ہے جس میں اللہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ اس قوم کو عذاب نہیں دے سکتا جب تک انت فیکم, آپ ان میں ہیں, میں عذاب نہیں. اللہ کو حیا آتی ہے کہ جہاں میرے محبوب پر درود پڑا جائے, جہاں میرے محبوب کا نام لیا جائے, اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں بھیجتا. تو ہمیں کسی چیز نے اگر بچایا ہوا نا تو وہ درود ہے. میں آپ کو بتاؤں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں کتنا درود پڑھوں؟ دن کا تیسرا حصہ. آپ نے کہا زیادہ. اس نے کہا 2 حصے دن کے. آپ نے کہا زیادہ. اس نے کہا 3 حصے یا رسول اللہ. آپ نے کہا اور زیادہ کر لو. اس نے کہا پورا دن. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا, پورا دن تم درود پڑھو. پورا دن جب ہم درود پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کی دعا کریں گے. اور جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا, اللہ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. یہ ہے راز اس کے پیچھے, ہمارے بچنے کے پیچھے جو راز ہے نا وہ یہ ہے, رحمت مصطفیٰ ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے انہیں کہا کہ جوڑا جوڑا آپ کشتی میں بٹھا لیں, اور جب آپ کشتی میں بیٹھ جائیں, دیکھیں دعا ہر حال میں دعا, یہ نوٹ کرتے جائیں. دعا اللہ کہہ رہا ہے کشتی میں بیٹھو دعا کرو. الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. 28 آیت. دعا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ظالموں سے بچایا, مجھے ان کے ساتھ بہکنے سے بچایا, تو نے مجھے ان کے ظلم و ستم سے بچایا. یہ بھی شکر کا موقع ہوتا ہے. اب سوچیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ کشتی سے جب آپ اترے پھر بھی دعا کریں. دیکھیں اللہ بار بار جو چیز سکھا رہا ہے نا وہ دعا ہے, اور ہم جو بار بار بھول جاتے ہیں وہ دعا ہے نا. ہم تو فٹافٹ, اللہ نے کبھی کہا ہے, اب نوٹ کر کے دیکھیں ذرا, کہیں اللہ نے کہا پریشان ہو جائیں آپ. اللہ بار بار کہتا ہے ولا تحزن, بالکل آپ نے فکر نہیں کرنا, بالکل غم. اور ہم کرتے ہی ہیں جو اللہ کہتا ہے نا نہیں کرنا, ہم وہی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ولا تحزن, غم نہیں کرنا, فکر نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا, ہم وہی کرتے ہیں. اور جو اللہ کہہ رہا ہے نا کرو وہ ہمیں بھول ہی جاتا ہے, کچھ یاد ہی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ جب آپ اترو پھر دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم بیٹھیں کسی سواری پر تو ہم دعا کریں الحمدللہ الذی, سبحان اللہ کیا ہے, سہل لنا,
सुभान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। और जब हम उतरे, किसी सवारी से उतरे, तो हम ये दुआ करें, रब्बी अनज़िलनी मुनज़िलन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। आप बताएं, मशहूर है, उतरते हुए भी, बस से उतरे, गाड़ी से उतरे, हमें ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे बाबरकत मंजिल पर उतार, और तू खैरुल मुनज़िलीन है, बेहतर मंजिल पर उतारने वाला है। तो जब आप ये दुआ करके उतरेंगे गाड़ी से या बस से, तो फिर अल्लाह आगे भी आपको खैर ही अता फरमाएगा। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है, क्या बेशक इस वाक़े में निशानियां हैं। अब देखिए, हमने कभी निशानियों पे गौर किया? हम तो सिर्फ इसको एक वाक़या पढ़ के कहते हैं ना, अंधों की तरह गुजर जाते हैं। निशानियों का मतलब होता है नसीहत। कोई हमने नसीहत ली हो, पीछे मैंने आपको क्या बताया था, नबियों का जब आप किस्सा पढ़े तो उनकी अदा लो, उनकी दुआ लो, और उनकी तरह की वफा लो, और अल्लाह की रजा लो। अल्लाह कह रहा है इसमें निशानियां हैं। यही तो निशानी है जो मैंने आपको बताई है। और फिर अल्लाह कहता है ये निशानियां उन्हीं को नजर आती हैं जो ईमान वाले होते हैं। बेशक इस वाक़े में निशानियां हैं, और यकीनन हम आजमाइश करने वाले हैं हर एक की। तो अल्लाह कह रहा है जब ऐसी आजमाइशों से तुम गुजरोगे, तो फिर ऐसी ही दुआएं पढ़ना ना, और फिर ऐसी ही वफा भी रखना जैसी कि मेरे बंदों ने मेरे साथ रखी थी। और आज हम क्या सोचते हैं, हम समझते हैं कोई बंदा अगर दीन के रास्ते पे चल रहा है तो उसे तो कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए, तो उन्होंने हो गया, इम्यून हो गया, वो हास हो गया। हालांकि अल्लाह ये समझा रहा है कि दीन वालों बंदों पर भी तो ही सारी आजमाइशें ज्यादा आती हैं, फिर उनके दर्जे बुलंद होते हैं। ये दो तरह की देखिए आजमाइशें होती है ना, जो अल्लाह के बंदों पर आती हैं, जो अल्लाह के बंदों के रास्तों पर चल रहे होते हैं, दीन के रास्ते पर चल रहे होते हैं, उन पर जो आजमाइशें तकलीफें आती है ना, वो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए आती हैं। और जो लोग मुनाफिक हैं, फसादी हैं, उन पर जो तकलीफें आजमाइशें आती हैं वो फितना होती हैं, और वो जो फितना होता है वो उन्हें अल्लाह के अजाब के करीब, ये फर्क होता है। और हम दोनों को एक ही तरह कैटेगराइज करते हैं, हम समझते हैं कि पता नहीं वो भी है तो वो भी सेम चीज है। सेम नहीं होता, ये दर्जों के लिहाज से फर्क होता है। कोई अजाब में गिर रहा है और कोई अल्लाह की कुर्बतों में जा रहा है, ये बात नोट करें। फिर आगे अल्लाह कहता है मुझे क्या फर्क पड़ा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम तो बहुत ही तबाह हो गई, अल्लाह ने नेकों को जो नबी के साथ थे उनको बचा लिया। फिर अल्लाह कहता है मैं दूसरी कौम ले आया, दूसरी कौम ले आया। इसी तरह अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे बाद अगर तुम नाफरमानी करोगे, अगर तुम दुनिया की मोहब्बत में डूब जाओगे, है, तो अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे बाद फिर दूसरी कौम ले आऊंगा। और जो भी नबी आता है वो क्या कहता है, वो अल्लाह की वहदानियत का ही पैगाम देता है। आयत 32-33 आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि जो भी नबी आता था ना, उसकी कौम के जो सरदार होते थे ना, वो सबसे पहले उनको तकलीफ होती थी। जो चार पैसे जिनके पास आ जाते थे ना, क्योंकि वो अपनी ऐशो इशरत को छोड़ना नहीं चाहते थे, और वो फिर नबी को झुटलाने के लिए कभी उसको बशर कहते थे और कभी इसे कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता, अगर हो सकता है तो कोई सबूत दिखाओ। यहाँ पे भी देखें लिखा हुआ है, उन्होंने कहा था इल्ला बशरुन मिस्लुकुम। मैं कहती हूँ ये कितनी बार आया 33 आयत में भी, कि भाई अल्लाह समझा रहा है कि ये रविश, ये वाली रविश ना अपनाना, काफिराना रविश। वो भी इतराज करते थे, ये इतराज करना, देखिए नबियों पर इतराज करना, नबियों पर जुबान दराजी करना, नबियों की गुस्ताही करना, ये रविश है काफिरों और मुनाफिकों की। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अल्लाह कह रहा है वो इतने मक्कार थे कि दूसरों को भी कहते थे ये तो आम बशर है, तुम क्यों इसके पीछे टाइम जाया कर रहे हो, ये तो बड़ा, तुम्हें इसके पास ना खुद कुछ है, अब जो इसके पीछे लग जाएगा उसके पास भी कुछ नहीं रहना, तुम्हें तो हसारा ही होगा। तो फायदा क्या है, उन लोगों को नफा और नुकसान दिखाते थे दुनियावी, लेकिन जो अल्लाह के अंबिया होते हैं, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, वो दुनिया के नफे नुकसान से बेपरवाह होते हैं। उनकी नजर में नुकसान होता है ईमान का, इसलिए वो दुनिया के मालो मता के कभी भी मोहताज और तालिब नहीं होते। तो अल्लाह ये बता रहा है कि असल जो नुकसान था वो तो वो दुनिया का जो था वो ईमान का था, और असल जो हसारा था
اب وہ تو یہ تھا کہ اگر ان کے پاس ایمان نہ ہوتا، لیکن انہیں شعور ہی نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پھر وہ کیا کہتے تھے کہ تم ایسے تم کیا یہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یعنی وہ مذاق اڑاتے تھے نبی کا کہ دیکھو یہ ہڈیاں جو ہیں پرانی بسیطہ ہڈیاں، کہتا ہے وہ لے کے آتا اور کہتا کہ یہ ہڈیاں کبھی تم سوچ سکتے ہو کہ یہ ہڈی دوبارہ اٹھے گی؟ یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا. تو وہ الٹا کہتے تھے ہئی ہا تھا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا جو کچھ یہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اطاعت نہ کر کے انہوں نے لیا ہسارا، اطاعت اگر کر لیتے تو مل جاتا انہیں رب کا سہارا اور آخرت میں ملتا نظارہ. لیکن کیا انہوں نے نبی کو نہیں جھٹلایا، اصل میں وہ آخرت کا ہی یقین نہیں رکھتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت 37-38 میں کہ وہ اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کو کہتے تھے کہ الٹا نبی کو کہتے تھے یہ بہتان لگا رہا ہے. دیکھیں ان کی گستاخی کی کوئی حد تھی. نبی کو الٹا کہتے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، اس نے اللہ دیکھا ہوا ہے، اس نے کہاں سے یہ باتیں گڑی ہوئی ہیں. الٹا نبی کو الزام دیتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انہیں سمجھایا، دعا قال رب انصرنی بما کذبون. یہ جو مرضی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ صرف اتنا کہہ دیں رب انصرنی بما کذبون. آپ دعا کرتے جائیں نا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے سے رابطہ نہ چھوڑیں اور یہ ضابطہ دعا کا نہ چھوڑیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور واسطہ ضرور آئے گی. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ بہت جلد یہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے نادمین. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، ظالموں کو اللہ تباہ کر دیتا ہے. فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ 41. جس طرح وہ کہتے تھے نا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ظالم اس دنیا میں رہیں، میرے نبی کو جھٹلائیں، میری تعلیمات کو جھٹلائیں اور رہیں. اللہ کہتا ہے پھر میں بھی ان کو تباہ ہی کر دیتا ہوں. جس طرح یہ پرواہ نہیں کرتے نا، پھر مجھے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کیا ہے، میں تو قادر ہوں. اللہ دوسری قومیں لے آیا، صرف تو ایک مہلت ہوتی ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے 43 45 46 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ تو تھوڑی سی مہلت ہوتی ہے، تو ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ ہلاک کر دے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 45 میں شروع کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا تھے، وہ ہارون جو وہ اور ان کے بھائی ہارون جو تھے بھی آیات ہی نا، اللہ کہہ رہا ہے وہ نشانیاں بھی لے کر آئے بھی وسلطان مبین. یہ نوٹ کریں جو نبی ہوتا ہے وہ خود دلیل ہوتا ہے. نبی سے کوئی دلیل نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ نبی تو خود اللہ کی دلیل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اتنے بیوقوف لوگ تھے، اپنی طرف سے بڑے ہوشیار اور چلاک بنتے تھے کہ نبی کے پاس جا کے کہتے تھے کہ کوئی فرشتے دکھاؤ، کوئی فرشتے دکھاؤ. اتنے وہ جاہل لوگ تھے. اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ جو بات کر رہا ہے، حق بات کر رہا ہے، یہ خود سلطان مبین ہے. جو حق مبین کی بات کر رہا ہے وہ خود سلطان مبین ہے. تو جو سلطان مبین کو جھٹلاتا ہے نا، پھر ان کے لیے عذاب ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے یہی قصہ سنا رہا ہے تو 46 47 48 میں اللہ کہہ رہا ہے بس وہ تکبر ہی کرتے رہے کیونکہ وہ شیطان کی پکڑ میں تھے. پھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کیا، یعنی کہ وہ یہی کہتے رہے، چٹلاتے ہی رہے. پھر اللہ کہتا ہے میں نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ 49 دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ریمائنڈر ہے. یہ آیتیں نا بار بار اللہ کہہ رہا ہے ایسی روش نہ اپنانا جو کافروں، منکروں، منافقوں اور مشرکوں کی تھی. اور وہ کیا تھی، وہ نبی کو بشر کہتے، وہ نبی کے ساتھ مکر کرتے، وہ نبی کے ساتھ تکبر کرتے، وہ نبی کو سحر والا کہتے، اور پھر آخر میں ان پر اللہ کا قہر نازل ہوتا، اس لیے کہ وہ شیطان کے پیروکار تھے. آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمیں دوبارہ سنا رہا ہے، اس میں کچھ باتیں اور سمجھانے کے لیے، اگلی قصہ بتانے کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ ان کو بھی ہم نے نشانی بنایا تھا، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو ہم نے، یہ جو آیت ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو نوٹ کریں. آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو
اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا تھی؟ آیاتن، نشانی. اب دیکھیں جو خود نشانی ہے اس سے نشانی مانگنا، سوچیں آپ ذرا. نبی تو خود نشانی ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مریم بی بی مریم بھی نشانی تھی، کیونکہ وہ پاک تھی، مطہر تھی، وہ طیبہ طاہرہ تھی، وہ بھی نشانی تھی. دیکھیں ماں تو نبی اور اس کا جو ہوتا ہے نا ماں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے پاک اور طیب ہوتی ہیں. لیکن جو یہودی ہے نا، آپ کو پتا ہے وہ بی بی مریم پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا، استغفر اللہ. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، مطلب پاک اور طیب لوگ ہوتے ہیں یہ والے نا. تو آگے اللہ سمجھا رہا ہے کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جنہوں نے دیکھے جو لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان دونوں کو اپنی نشانی بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ایسی بلند زمین میں سکونت بخشی جو با آسائش و آرام اور رہنے کے قابل تھی. اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے بی بی مریم کو یہ کہا تھا وہاں چلی جاؤ، وہاں پہ کھجور ہوگی اور آپ بچے کی ولادت میں آپ کے لیے آسانی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے انہیں اس طرف بھیجا الا رب واتن، کہ ایک ایسی جگہ پہ آپ چلی جائیں جو لوگوں سے الگ ہو اور جہاں پر ہریالی بھی ہو اور جہاں پہ کھجور کے درخت بھی ہوں اور پانی بھی ہو. الا رب واتن. تو آپ سوچیں تو یہ جو ہے اپنا قادیانی، یہ قادیانی جو ہے انہوں نے کہا یہاں سے انہوں نے نا ربوہ بنایا ہوا پاکستان میں. وہ کہتے ہیں ہماری جو ہم نے بھی اونچی اور باغ بنا کے نا ہم نے رکھا ہوا ہے. اب یہاں پر مسیح موعود جو آئے گا نا ہمارا نبی، وہ یہاں ربوہ میں آئے گا. کیونکہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ نے اس کو ربوہ میں بھیجا تھا. انہوں نے بھی پاکستان میں بنائی ہوئی ہے، آپ کو پتا ربوہ کے نام سے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے گمراہ ہونا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں کیسے گمراہ کرتا ہے، اسی قرآن سے جس کو اللہ کہہ رہا ہے ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، شفا ہے. لیکن جو ظالمین ہیں ان کے لیے خسارہ ہے. وہ قرآن سے لفظ نکال کے تو گمراہی میں چلے جاتے ہیں. پیچھے آپ کو میں نے ایک لفظ نوٹ کروایا تھا شیعتن، انہوں نے وہاں سے نکال کے شیعہ بن گئے، یہ یہاں سے نکال کے ربوہ والے قادیانی بن گئے. اب سوچیں وہ کیا رہا ہے دنیا میں. اور بشر نکال کے وہ بھابی بن گئے. اب اللہ ہمیں مومن بنا دے. ہم تو سورہ مومنون میں کھڑے ہیں. اللہ ہمیں ربوہ والوں سے بھی بچائے، بشر والوں سے بھی بچائے اور منافقوں سے بھی اللہ بچائے. یہ اللہ سمجھا رہا ہے. تو اب وہ اسی کانسیپٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ربوہ پہ کہ ہمارا تو یہاں پہ آئے گا، تو کیونکہ مریم وہاں پہ تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے تو میں نے تو اس وقت کیا تھا تاکہ ان کو ولادت میں آسانی ہو. اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے لیے بہتے پانی کے چشمے بھی بنائے تاکہ وہ پریشانی بھول جائیں کہ وہ تنہا ہیں. اور وہ اس طرح آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، صالحین میں سے ہوتے ہیں، صالحین میں سے ہوتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے وہ سارے جو انبیاء ہیں نا، یہ آیت 51 52 53 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے جو انبیاء ہیں نا ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے، اور یہ سب کی تعلیمات ایک ہی ہوتی ہیں. یہ سارے ایک ہی امت ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آگے لوگوں نے بگاڑ پیدا کیے ہوئے ہیں، فرقے بنائے ہوئے ہیں، یہ عیسائی ہے تو یہ یہودی ہے، اور آگے مسلمانوں میں بھی یہ وہابی ہے تو یہ قادیانی ہے. اللہ کہتا ہے نبی سارے ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے اللہ اور اس کے رسول کا، اور یہ سارے آپس میں ایک ہی ہیں. تو اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، فرقے نہ کرو. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دین تو میں نے تمہارے پاس مکمل بھیجا. پیچھے آیت گزری نا سورۃ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ کہتا ہے میں نے دین مکمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن جو پہلے انبیاء آئے تھے وہ اسلام کو ہی تھوڑا بیان کرتے تھے، اور اللہ نے تکمیل کی محمد الرسول اللہ پر. تو یہ سارے انبیاء ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. تو تم نے ان کو کیوں، اللہ کہہ رہا ہے کسی کو کچھ بنا دیا ہوا ہے، کسی کو کچھ بنا دیا ہوا ہے. تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہی تو گمراہی ہے جو جس میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. 54 آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے
کیا وہ لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس بڑا مال و متاع ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال اور یہ بیٹے جو ان کو مل رہے ہیں تو کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی مدد ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ میری مدد نہیں ہے، یہی تو میری پکڑ ہے۔ کل کو یہی دیکھیں، ابو لہب کے بھی بیٹے تھے لیکن اس کے بیٹے اور اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، اور وہ عبرت اور ذلت کا اللہ نے اس کو نشان بنایا۔ اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم بھلائی کے رستے پر نہیں چل رہے نا، اسلام کے رستے پر نہیں چل رہے، تو تیرا مال و متاع جو ہے نا یہ بیکار ہے، یہ عذاب ہے تیرے لیے۔ اصل جو چیز رب کو چاہیے، آیت 57 میں اللہ کہہ رہا ہے مجھے تم سے خشیت چاہیے، خشیت والے بنو۔ خشیت والے بنو گے تو اللہ کی آیات پر ایمان والے بنو گے، اور پھر ہی اللہ کہتا ہے کہ تمہیں حقیقت والے بنو گے، پھر ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں معرفت ملے گی کہ تم نے واپس میری طرف آنا ہے۔ پھر ہی آگے اللہ 61 میں کہہ رہا ہے یہ ہے اصل بھلائی۔ اصل بھلائی 61 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے کیا کہ خشیت والے بنو، طہارت والے بنو، حقیقت کو سمجھو، تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، معرفت والے بنو کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اللہ کہتا ہے یہ ہے اصل بھلائی، جسے یہ مل جائے، جسے یہ سچائی مل جائے، یہ اصل بھلائی ہے۔ اور یہی لوگ ہیں اللہ کہتا ہے وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، جو میری نظر میں آگے ہیں۔ آپ تو دنیا کے مال و متاع میں آگے دوڑنے کی کوشش کرتے ہو نا، اللہ کہتا ہے آگے دوڑنا ہے تو اس میں دوڑو۔ کس میں؟ خشیت میں، طہارت میں، حقیقت میں اور معرفت میں آگے دوڑو، تاکہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے پھر درجے حاصل ہوں اور تم دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ 62 آیت میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، 63 اللہ کے قرآن کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے نا، یہ سراسر حق ہے، ینطقو بالحق۔ یہ نوٹ کریں پوائنٹ 62 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب کیا ہے تمہارے پاس، یہ حق بولنے والی، یہ جو قرآن، یہ تو میں آپ سے کہتی ہوں ایسا لگتا ہے نا قرآن ہم سے بول رہا ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے نا باتیں کر رہا ہے، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس راستے پہ چلنا، اس پہ نہ چلنا۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کتاب ینطقو، یہ بولنے والی کتاب ہے۔ کبھی ہم نے سوچی یہ بات، یہ بولنے والی، یہ زندہ کتاب ہے۔ آپ نے کیوں اس کو مردہ سمجھ کے تو لپیٹ کے تو اس کو اوپر رکھ دیا ہوا ہے، آپ نے تو اس کو مردہ ہی بنا دیا ہوا ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں اس سے، ہمیں کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، بس لپیٹ کے چون چاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے ینطقو، یہ حق بولنے والی، مطلب زندہ، تجھے زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ تو جب پڑھے گا تو یہ تیرے سے باتیں کرے گی اور یہ حق باتیں کر رہا ہوگا۔ ینطقو بالحق، یہ جو کتاب ہے یہ حق کی زبان ہے، یہ حق کی ترجمان ہے۔ تم نے اس کو گلا ہی گھونٹ کے رکھ دیا ہوا ہے، زبان ہی بند کر کے رکھ دی ہوئی ہے۔ تو یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے یہی تو ظلم ہے، یہی تو ظلم ہے جس کی ہمیں کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ قرآن سے غفلت، میں آپ کو بتاؤں قرآن سے غفلت، اگر ہم غفلت میں ہیں تو پھر ہم ظلمت میں بھی ہیں۔ اس لیے جو غافل ہوتا ہے نا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، وہ ہمیشہ جاہل بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب قرآن سے غافل ہے نا تو پھر مطلب کا بندہ جو بھی کام کرے گا مطلب کے لیے، مینو کی بچوں ملے ہیں، مینو کی والا فائدہ ہے، مینو کی لینی دینی ہے، اس طرح کرتے ہیں لوگ۔ یہ ہوتی ہے کہ نہیں عام ٹون لوگوں کی، یہی ہوتی ہے نا، اس لیے میں آپ کو عام ٹون بنا کے دکھاتی ہوں کہ یہ ہے ہماری حالتیں۔ اور دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو قرآن سے غافل ہے وہ پھر جاہل بھی ہوگا، وہ من موجی زندگی گزارے گا، اور وہ ظالم بھی ہوگا، وہ مفاد اور مطلب دیکھ کے چلے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہی تو وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مال اور اولاد میں، آج دیکھیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں، آج 63 میں دیکھیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن سے غافل ہے اور اپنے گھر بار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مال اور اولاد میں مگن ہے۔ ہم ایسے ہیں کہ نہیں بتائیں پھر؟ اور جب ہم قرآن کو چھوڑ کے خاندان اور اپنی اولادوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، یہی تو غفلت ہے جس کی ہمیں کوئی بھی خبر
نہیں ہے. تو اسی غفلت سے, اسی جہالت اور ظلمت سے نکالنے کے لیے نا اللہ پھر بیماریاں, پریشانیاں اور اللہ تعالیٰ تکلیفیں ہمیں بھیجتا ہے, اور ہم پھر شیطان کے پنجے میں ہم پھنس جاتے ہیں, اور پھر ہم جھگڑنا, دنگے فساد, لڑائیاں ہم یہ شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ پہلے ہی ہم جاہل تھے. ایک تو پہلے ہی غافل تھے قرآن سے, پہلے ہی ہم ظالم تھے, اور جب مصیبت پڑی تو ہم اور زیادہ شیطان کے پنجے میں آ گئے. اس طرح پھر ہم نے ساری زندگی کی جو مہلت ہے وہ ضائع کر دی. یہ آپ نوٹ کریں. آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے آیت 64 میں, یہاں تک اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے برے اعمال کیے جس پر وہ عمل پیرا تھے, اسی میں پڑے رہے. 64 میں اللہ کہہ رہا ہے جب تک, یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیر اور اسودہ لوگوں کو عذاب میں لے لیں گے اس وقت یہ چیخیں گے. تب چیخے تو کیا چیخے. اللہ کہہ رہا ہے پہلے ہی تمہیں رونا چاہیے تھا, ندامت ملامت میں پہلے ہی رونا چاہیے تھا. یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو سمجھ آیا کیوں میں کہتی ہوں ندامت. آج ندامت والے بنو تاکہ حشر کے دن ندامت سے بچ جاؤ. آج اپنی ملامت خود کرو, یا اللہ میں غفلت میں تھا, میں جہالت میں تھا, تاکہ کل کو فرشتے تمہیں ملامت نہ کریں. عذاب دیکھ کے اپنے اوپر ملامت کرنے کی بجائے ہم کیوں نہ صحت کی حالت میں ملامت کریں, یا اللہ مجھے غفلت سے نکال, یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے جہالت سے نکال, یا اللہ مجھے ظلمت سے نکال, یا اللہ مجھے منافقت سے نکال, یا اللہ مجھے فساد سے نکال, مجھے اپنی خشیت میں ڈال, مجھے اپنی طہارت میں ڈال, مجھے اپنی حقیقت اور معرفت میں ڈال, اپنی محبت اور اطاعت میں ڈال. جو ڈالنے مانگنے کی چیزیں تھیں وہ تو ہم نے آج تک مانگی ہی نہیں ہے نا, مانگی ہی نہیں. مانگتے کیا رہے, اور غفلت, اور جہالت, اور زینتیں, اور مال, اور متاع, اور آزمائش, وہ اکٹھا کرتے رہے. جب وہ اکٹھا کیا تو وہ سارے کے اوپر پھر آ کے پڑتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے تو اکٹھا کیتا سی دیکھ لے ہوں, یہی تو ایمان اکٹھا کیتا ہوتا, یہی تو تقوی کا زیادہ راہ اکٹھا کیا ہوتا, تو آج تو کسی درجے کسی مقام پر پہنچا ہوتا. میں آپ کو بتاؤں, ہم انجانے میں جہالت کٹھی کر رہے ہوتے ہیں, ظلمت منافقت کٹھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی کی جب ہمارے اوپر پکڑ آتی ہے نا تو پھر ہم شیطان کی جکڑ میں آ کے نا پھر ہم دنگے فساد میں پڑ جاتے ہیں. اور اس طرح زندگی کی مہلت اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ضائع کر کے قبر میں چلے جاتے ہیں, اور آگے جو ہونی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے چیخیں گے. 65 میں اللہ کہہ رہا ہے پھر میں ان سے کہوں گا آج مت چیخو, جاؤ نہ ہوں ذرا اپنا مال اکٹھا کرنا, جا کے اسٹیٹس انجوائے کرنا. اللہ کہہ رہا ہے آج کیوں چیخ رہے ہو, ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. آپ سوچیں, آپ دیکھیں اس آیت کو, اس کو دیکھیں آپ ریئل لائف میں. کتنے لوگ ہیں امیر کبیر, مال و دولت, بینک بیلنس ہوتے ہیں, اللہ کوئی ایسی بیماری ان کے بدن میں اتار دیتا ہے کہ نہ بول سکتے ہیں, زبان ہی بند ہو جاتی ہے, نہ بتا سکتے ہیں مجھے کہاں درد ہے, چیخنا چاہتے ہیں, آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں, پتہ لگ رہا ہوتا ہے درد میں ہے, لیکن بتا نہیں پاتے. اللہ کہتا ہے پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ تم نے اپنی مدد صحت کی حالت میں نہیں کی, مجاہدہ نہیں کیا نا, اب تو تیری پکڑ کی حالت ہے, اب تو تیری ذلت کی حالت شروع ہو چکی ہے, اب تیری کوئی مدد ہونے والی. اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں اللہ کی پکڑ سے پہلے اس کا در پکڑ لو. آپ سمجھ رہے ہیں, ذلت کے وقت شروع ہونے سے پہلے دامنے رحمت مصطفیٰ میں آ جاؤ. یہ سارے جو دنیا کے دنگے فساد ہیں نا, لڑائیاں جھگڑے, یہ سارے شیطان کے مکر ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو اس نے ہمیں اتنے حسین بنا کے دکھائے ہوئے ہیں کہ ہم اسی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں, پہلے ڈرامے دیکھتے ہیں پھر ڈرامے کرتے ہیں. اس لیے کہ شیطان کی بولیاں بولنے والے تو سارے ہیں, لیکن رحمان کی بولی بولنے والا کوئی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, نفس کی خوشیاں دکھانے والے سارے چینل ہیں, لیکن جو روح کی خوشی ہے وہ سمجھانے والا کوئی نہیں. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے, پھر اللہ بتا رہا ہے کیا مدد کیوں نہیں کی جائے گی. ذرا سوچے نا, اللہ ساتھ ساتھ بتاتا بھی ہے,
अल्लाह कह रहा है मदद क्यों नहीं की गई, की जाएगी इनकी, क्यों इनका किया कराया बेकार हो गया है, इनकी मालो दौलत में बड़े बड़े मकान है, रहने वाला कोई नहीं, कमाइयां हैं, खाने वाला कोई नहीं। अल्लाह कहता है ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ 66 आयत में अल्लाह कहता है इन पर मेरी आयतें ना, ये आप पे भी आज लागू हो रहा है, क्योंकि मैं भी आपको आयतें पढ़ के सुना रही हूँ। आप सोचें अगर आपने आज के बाद अल्लाह की आयत की नाफरमानी की तो आपके साथ भी यही होने वाला है जो अल्लाह इस आयत में कह रहा है। ये कुरान जो है ना, ये अभी आपने पीछे पढ़ा है ना, यंतिकू बिल हक, ये कुरान हक बता रहा है आपको, मैं नहीं बता रही, ये कुरान हक बता रहा है आपको। तो अगर आपने हक को झुटलाया तो आप मुझे नहीं झुटलाएंगे, आप हक को झुटलाएंगे, और फिर हक जो आपके साथ करेगा ना, फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अल्लाह ने बता दिया ना, मैं फिर अजाब की ऐसी गिरफ्त में लूंगा, चीखना चाहेंगे तो चीख ना पाएंगे, मदद के लिए पुकारना चाहेंगे कोई मदद नहीं आएगी, ना बेटे काम आएंगे, ना माल काम आएगा, ना जायदादें काम आएंगी, सब धरे का धरा रह जाएगा। ये तो अल्लाह साफ बता रहा है। मैं कहती हूँ हमें शक किस बात का है, किस धोखे में हम पड़े हुए हैं, फिर भी हम दुनिया के पीछे दौड़े। तो मैं कहती हूँ हमसे बड़ा अंधा कोई नहीं, जाहिल कोई नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है मेरी आयतें तुम पर पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी, है ये आप भी जरा सुन ले। कद कानत आयाती तुतला अलैकुम, तुम पर मेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी ना, फिर क्या करते थे तुम, फकुंतुम अला आकाबिकुम तनकिसून, है तुम सुन सुना के चले जाते थे। कोई मजाक था, अल्लाह कहता है कोई मजाक था, कोई लाहू और लब, कोई खेल तमाशा हो रहा था, है इधर कोई शो चल रहा था। अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें सेहत, हिम्मत, ताकत, मोहलत मैंने तुम्हें देकर बुलाया, बिठाया, हिफाजत से सुनवाया, समात बसारत, तूने क्या समझा था कोई मजाक है, हैं तूने एवं ही लिया था, है अल्लाह कहता है तुम वापस जाके उसी तरह वही रविश, कोई ना बदले तुम, एड़ियों के बल अल्लाह कह रहा है तुम एड़ियों के बल उल्टे पलट जाया करते थे, सुन सुना के फिर वही हरकतें घर जाके करते थे। अल्लाह है, अल्लाह कह रहा है तूने कोई कदर ना की, तूने कोई कदर ना की, तूने कोई आखिरत की राह ना ली, तूने कोई रहमान का तुझे कोई खौफ ना आया, तुझे कोई उसकी पहचान, कोई मार्फत ना मिली, तुझे आयतें सुन के डर ना लगा, है पीछे आयतें गुजरी है ना कि तुझे डर ना लगा, तेरे में अकल नहीं थी। तो अल्लाह ताला आगे क्या कह रहा है, मुस्तकबिरीना बिही सामिरन ताजुरून, इससे गरूर और तकब्बुर करते थे। अल्लाह कहता है मेरी आयतों से है, सुन के भी कहते थे हाँ सुन आए हैं, बस सुन के उत्थे ही रख आए हैं, उत्थे ही दौरा कुरान है, बस साडा दौरा कुरान नहीं कि साडे अंदर दौड़ दौरा हो जाए, हमारे अंदर नूर का दौड़ दौरा हो जाए। अल्लाह कहता है सुन के उधर ही रख के आ जाते थे। गरूर और तकब्बर, गरूर किस बात का, ये 2 दिन की जिंदगी, छोटे से घर, अल्लाह कह रहा है ये घरों का गरूर था तुम्हें, ये जिंदगी का गरूर था। अल्लाह कहता है रात के अंधेरे में बेहुदा गोई करते थे, हैं वही चुगलियां, वही फोहश बातें, वही एक लगाई बुझाई, वही इधर की उधर, कोई तब्दीली नहीं, कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कोई डर नहीं। रात के अंधेरे में देखिए अल्लाह ने लिखा हुआ है, अल्लाह बंदा लरस जाए। मैं कहती हूँ अल्लाह कहता है फिर मेरे से बेखौफ, रात के अंधेरे से मुराद है फिर बेखौफ, फिर मुतकब्बर ओके, फिर वही हरकतें, कोई चेंज नहीं, 19-20 था। अल्लाह कहता अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर वही अंजाम तुम्हारा होगा, ना चीख सकोगे, ना मदद के लिए किसी को बुला सकोगे। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला कह रहा है अफला यदब्बरुल कौल, सो क्या उन्होंने इस कौल में, इस कुरान में वो रोज ना किया। ये देखिए यहाँ से मैंने सीखा, यदब्बरु तदब्बर करो, तफक्कर करो, इकरा पे ना छोड़ो, हम तो इकरा पे कुरान को छोड़ा हुआ है। अल्लाह कहता है अफला यदब्बरुल कौल, यानी कि तुमने इस इतना भी ना मेरे कौल को समझा कि तुम थोड़ा गौर ही कर लेते हैं। दुनिया की बातें सुन लेते, जब तुम दुनिया की बातें सुनते थे कितना खोरो होश करते थे, ये ने गल मैनू क्यों कही है, ਇਹਦਾ मतलब की सी,
ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦੀ कौन है, अब इंक्वायरी तो करा, ਇਹਦਾ मतलब की मफहूम की। अल्लाह कहता है दुनिया की बातों में इतना तदब्बर तफक्कर और मेरी बात को तुमने इतना भी ना समझा है कि थोड़ा सा गौर ही कर लेते, मेरा रब बुला रहा है, मेरा रब मुझे अपना बना रहा है, तूने मेरी इतनी भी ना कदर की, इतना ही तूने कुरान को और मुझे बेवकूफ बनाया हुआ था कि थोड़ा सा सोचा ही ना कि बंदा खलो के 2 घड़ी गौर ही कर लेता। ये अल्लाह की टोन है। अल्लाह कहता है तूने गौर होश ही ना किया, या उनके पास कोई ऐसी चीज आ गई थी जो उनके अगले बाप दादा के पास नहीं आई थी। अल्लाह कहता है यह कुरान कोई बदल गया है, कुरान तो नहीं बदला, वही अल्लाह कह रहा है जो तेरे पहलों के पास था। तो फिर तुझे टाइम ना मिला कि तू बैठ के इसको समझता, वही रसूल है। अल्लाह कह रहा है ना रसूल बदला, ना कुरान बदला, ना रहमान बदला, तो तू ही बदल जाना सी। 69 में अल्लाह कह रहा है, फिर क्या वजह हुई, अल्लाह कह रहा है अम यकूलूना बी जिन्ना, आय 70, या ये कहते हैं कि इस रसूल को जनून हो गया। यानी अल्लाह हमें कह रहा है क्या तुम्हारी भी ऐसी सोच थी। अल्लाह हमें पूछ रहा है, ये आपसे मुझे अल्लाह पूछ रहा है, ना कुरान बदला, ठीक है, ना रहमान बदला, ना तू बदला, तू क्यों ना बदला। अल्लाह कह रहा है क्या तेरी ऐसी सोच थी जो पहले लोग मुनकर और काफर और मुनाफिक किया करते थे। अम यकूलूना बिही जिन्ना, वो तो कहा करते थे कि इस रसूल को जनून है। क्या तू भी ऐसा समझता था? अगर तू ऐसा नहीं समझता था तो फिर तू कुरान के रास्ते पे क्यों नहीं चलता था। ये अल्लाह कह रहा है। बल जाहुम बिल हक, हरगिज नहीं, वो उनके पास हक लेकर तशरीफ लाए हैं। व अक्सरुहुम लिल हक्की कारिहून, कारिहून। अल्लाह कहता है हक तो आ चुका, लेकिन क्या अक्सर लोग नोट करें अल्लाह के नुक्ते, मैं कहती हूँ अल्लाह को पता है, अक्सरुहुम, अक्सर लोग अल्लाह कहता है हक को पसंद नहीं करते। तो अगर आप हक के रास्ते पर चलेंगे तो आपको कौन पसंद करेगा, कोई भी। लेकिन इसकी परवाह ना करना, अल्लाह कह रहा है जब तुम हक के रास्ते पर चल रहे हो, हक के पास ही तुमने जाना है, तो हक तुम्हारे साथ है ना, तो फिर किसी और के साथ की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह नुक्तों से नुक्ते, ये राजों से राज अल्लाह समझा रहा है कि अगर तुझे यकीन था तो फिर तू हक के रास्ते पे क्यों ना चला। ये अल्लाह पूछ रहा है हमें अल्लाह पूछ रहा है, ये आपको मुझे पूछ रहा है। ये ना समझे कि सानू कोई लेना देना नहीं, ये अल्लाह हमें पूछ रहा है तो तू किस लिए ना बदला, तुझे हक पे यकीन नहीं था। और आप तो कह देंगे हाँ यकीन था, तो अल्लाह कहेगा फिर तेरा ईमान किधर है, वो ईमान जो मेरे रसूलों के जरिए तुझे सिखाया था, वो वाला ईमान मुझे चाहिए था, हशीयत वाला, तहारत वाला, इतात वाला, मोहब्बत वाला, तवक्कुल वाला, रिजा वाला, किधर है फिर। तो आप सोचो फिर हमारे पास क्या एक्सक्यूज होगा, क्या क्या बहाना हम अल्लाह के आगे बनाएंगे। खासतौर पे आज ये जो आयतें गुजरी है ना, आज आप समझ लें आपका अल्लाह ने मुकम्मल हुज्जत तमाम कर दी है। अल्लाह कहता तुम्हें आयतें सुनाई गई थी, ये गुजरा ना पीछे, आयतें तुम्हें सुनाई गई थी और तुम एड़ियों के बल उल्टे पलट जाते थे, वही रविश। अल्लाह कहता नहीं बदलना तू, अच्छा फिर तेरा अंजाम भी नहीं बदलेगा, तेरा भी वही अंजाम होगा जो तेरे जैसों हुआ था। आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो तू हक को पसंद नहीं करता ना, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है। अल्लाह आगे बता रहा है कि अगर अल्लाह इनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता, अगर अल्लाह इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता ना, फिर इन्होंने मान लेना सी, फिर ठीक है। अल्लाह कहता है कि अल्लाह जो है आज 71 में अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह इनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। ए महबूब, अल्लाह बता रहा है अगर अल्लाह इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता तो क्या होता, जमीन आसमान हुन तक तबाह हो गए होंगे। अल्लाह कह रहा है फिर इन्होंने कभी कुछ करना था, कभी कुछ करना, कभी इधर छलांग मारनी, कभी उधर छलांग मारनी। अल्लाह कहता है इनके पीछे तो मैं चलता नहीं हूँ, मैं तो हक बयान करता हूँ और मेरे नबी भी हक लेकर आए हैं। तो अल्लाह अपने महबूब से क्या कह रहा है कि मैं इनकी ख्वाहिशात की परवाह नहीं करता है। महबूब आप भी इनकी ख्वाहिशात की परवाह ना करें,
تو انڈائریکٹ اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے، یہ انڈائریکٹ میسج ہمارے لیے ہے کہ جب آپ حق کے رستے پر چلو تو لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی آیات کے پیچھے چلو۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ اللہ کہہ رہا ہے آگے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو میں نے تمہیں عزت دینے کے لیے بھیجا ہوا ہے اور تم اسی سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کتنے پاگل ہو تم ہے۔ 71 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن تمہاری عزت کے لیے آیا ہوا ہے اور تم اسی سے منہ موڑ کے کہہ رہے ہو کہ میں عزت والا بنا بیٹھا ہوں۔ یہ مکر ہے شیطان کا، اللہ کہہ رہا ہے جو تم دنگے فساد میں عزت ڈھونڈ رہے ہو کہ میرے سے سب ڈریں گے اور میری عزت ہوگی، یہ شیطان کا مکر ہے۔ اصل عزت تو اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے قرآن سے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی آیات کے پیچھے چلتے، رسول کی پیروی کرتے تو تم عزت والے بنتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہوا خیر الرازقین، رزق دینے والا ہے۔ 72 میں 73 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اور بے شک آپ میں کہتی ہوں اس آیت کو نوٹ کریں، آیت نمبر 73، اللہ اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے؟ اور بے شک آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب سے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ صراط المستقیم ہے تو اللہ کی، لیکن بلاتا رسول ہے۔ قرآن تو اللہ کا ہے کلام، لیکن پہنچاتا رسول ہے۔ حق اللہ کہتا ہے میں یہدی من یشاء والا، ہدایت تو میں دیتا ہوں لیکن رستہ دکھاتا رسول ہے۔ اس کو وسیلہ کہتے ہیں جو اللہ نے خود یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ وسیلے والی آیت ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ وسیلے کو نہیں مانتے کہ ڈائریکٹ اللہ سے ہدایت لو، ان کو آپ یہ آیت دکھائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انکا، آپ، لتدعوہم، آپ دعوت دیتے ہیں ان کو، بلاتے ہیں، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کا وسیلہ اور ہادی آپ ہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا یہدی من یشاء والا میں ہوں، ہدایت میں دوں گا، بلاتے آپ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دعوت آپ دیتے ہیں، رستہ آپ دکھاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو نبی کی وسیلے کے منکر ہیں یا نبی کی عظمت کے جو منکر لوگ ہوتے ہیں نا، اصل میں اللہ کہہ رہا ہے وہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ 74 میں 75 میں اللہ کہتا ہے، پھر 76 میں اللہ کہہ رہا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ تو بھٹک رہے ہیں۔ 76 میں اللہ کہہ رہا ہے اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سیکھا ہے دلگیری، عاجزی، سادگی۔ یہ سارا جو میں آپ کو پڑھاتی ہوں نا، میں نے آیات سے نکتے وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہوں گے یہ تو ہم نے باتیں کہیں پڑھی نہیں کبھی بھی، یہ کہاں سے یہ باتیں نکال رہی ہیں؟ تو ان آیات سے میں نے دیکھا یہ نکتہ لیا۔ اللہ کہتا ہے نا، یہ دیکھیں آیت 76 میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں پکڑ لیا عذاب میں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار نہ کی اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ تو یہاں سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ وہ عاجزی اختیار کرتے، گڑ گڑاتے، زاری کرتے تو بچ جاتے، پر انہوں نے تو کی ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تو اکڑ میں ہی رہے، میں تو ٹھیک ہوں، میں کیتا ہی کی ہے، سارے کر رہے ہیں تو میں نہ کروں۔ یہ اکڑ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے گناہ تم کرو اور جب میں تمہیں تکلیفیں بھیجتا ہوں نا، اس کے بعد دردیں ہمیں آتی ہیں، مرضیں آتی ہیں نا، یہ اللہ کی ارلی وارننگ ہوتی ہے کہ جاگ جاؤ، اگر تم نہ باز آئے تو میری پکڑ بھی آئے گی اس کے پیچھے۔ آج تو میں نے درد سے پکڑا ہے نا، تھوڑے سے، آج تو میں نے تھوڑے سے مرض سے تجھے پکڑا ہے، کل میں تجھے پکڑ ایسی عذاب سے پکڑوں گا کہ پھر تیرے یہ ڈاکٹر، یہ مشینیں، یہ تیری اولاد، یہ بھی تیرے کام نہیں آئے گی۔ آج تو ڈاکٹر سے تھوڑی سی میں نے مرض بھیجی، دوائی لے آیا، تھوڑی سی میں نے تکلیف بھیجی، تو نے علاج کروا لیا۔ جب آیا نا میرا عذاب، اگر تو نے نہ کی عاجزی، ابھی بھی اگر نہ کی اس دلگیری کے بعد، یہ دلگیری ہوتی ہے نا جو اللہ میں درد مرضیں بھیجتا ہے، اس دلگیری کے بعد اللہ چاہتا ہے کہ ہم کریں عاجزی، ہم بن جائیں زاری والے، ہم سادگی میں آ جائیں۔ اگر ہم نہیں آتے نا، اللہ کہتا ہے پھر اب جو آئے گا نا میرا عذاب، پھر تیرے ڈاکٹر، تیری اولاد سب بیکار ہو جائیں گے، کوئی بھی تیرے کام آنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جب میں عذاب بھیجوں گا
پھر یہ مایوس ہو جائیں گے، یعنی پھر انہوں نے کوئی راہ نہیں لبنی، کوئی واہ نہیں چلنی ہے نہ پھر. یہ میں آپ کو نا آیتوں کے اندر جو مانی ہے نا وہ میں آپ کو اپنے انداز سے سمجھا رہی ہوں، کیونکہ آیتیں نہیں تو آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کس لہجے میں کیا کہہ رہا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کوئی گل پلے بھی پہ جاتی ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 77 میں، جو میں نے آپ کو اپنے انداز سے بتایا. آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی ہے جس اللہ ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے تم نے تو کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی ہے، کانوں سے چگلیاں سنی، آنکھوں سے بے حیائی کے کام کیے، اور دل میں جو آیا کرتے پھرتے گئے، بڑے تم چودھری کوئی بنے ہوئے تھے. اللہ کہہ رہا ہے وہی ہے، وہ حور تمہیں اپنے لیے دیے تھے. کیا؟ یہ جو کان، یہ کان میں نے تمہیں حق کے لیے دیے تھے، حق کی بات سنو، حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی طرف آ جاؤ. یہ آنکھیں میں نے تمہیں قرآن لوح محفوظ کی زیارت کے لیے دی تھی، حق کا رستہ لو. تم نے کیا کیا ان آنکھوں سے؟ ہر برائی دیکھی ہے، دوسروں کے عیب دیکھے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ دماغ، یہ دل، میں نے تمہیں دل کس لیے دیا تھا؟ یہ میں نے تمہیں اپنے لیے دیا تھا کہ اس دل کو میرا عرش بناؤ. تم تو اس کو دنیا کا مرکز بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. میرا دل کرتا ہے ایوی کھاواں، میرا دل کرتا ہے ایوی پاواں، میرا دل کرتا ہے ایوی ہوئے، بڑا کار ہوئے، یہ ہوئے. اللہ کہہ رہا تو نے تو دل میں دنیا بسا لی. میں تو تجھے کہہ رہا تھا اشد حبا للہ، اس دل میں اللہ کی شدید محبت، اور اس کے بعد کوئی محبت آنی چاہیے تھی وہ رسول کی. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے میں نے تجھے دل دیا، تو نے ہزار غم لگا لیے اس دل میں، اس کا غم، اس کا غم، اس کی چاہ، اس کی چاہ. اللہ کہہ رہا ہے تم نے تو ستیہ ناش ہی کر کے رکھ دیا. قلیلاً ما تشکرون، اللہ کہہ رہا ہے تو نے تو شکر کیا ہی نہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ زبانی الحمدللہ الحمدللہ، تسبیح پڑھ لو 1000 باری، الحمدللہ الحمدللہ، شکر ہو گیا سنڈا. ہم زبانی کلامی شکر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ایمانی شکر کر، آنکھوں کو میری طرف لگا، کانوں کو حق کی طرف لگا، دل میں مجھے بسا. تو ہم نے نہیں کیا، دل میں دنیا، آنکھوں میں بے حیائیاں، کانوں میں چگلیاں، اور اس پہ الحمدللہ کی ذات تسبیح. اللہ کہہ رہا ہے قلیلا ما تشکرون، نہ تو نے سمجھا نہ تو نے شکر کیا. سمجھتا قرآن کو تو شکر کرتا نا، سمجھا ہی نہیں، اوپر سے گزر گیا ساری زندگی قرآن تو مکر ہی کرتا رہا. یہ مکر ہی ہے نا. ہاتھ میں میرے تسبیح، کیا تسبیح پڑھی، تسبیح پڑھی، دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے. ہمارا تو وہ حال ہے، چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلے وڑ کے. اندر بھلا نہیں، سمجھا نہیں تو ہاری ہاتھ سے تسبیح نہیں پھیرو، من کو پھیرو. اللہ یہ کہہ رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے 79 میں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج کائنات کی یہ ساری محفل سجائی ہوئی ہے، کل میں ساری سمیٹ لوں گا. اور اللہ اپنی حکمت بتا رہا ہے، اپنی عظمت بتا رہا ہے. یہ سب کچھ اللہ دیتا بھی ہے اور اللہ کرتا بھی ہے. اللہ کہتا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا، آج میں نے یہ سارا کائنات کو پھیلایا ہوا ہے نا، کل میں اس کو سمیٹ بھی لوں گا. یہ سارا کچھ آج میں نے دیا ہوا ہے نا تجھے، کل کو میں لے بھی لوں گا. یہ اللہ بتا رہا ہے. افلا تعقلون، یعنی بڑے ہی عام، جسے کہتے ہیں نا چھوٹے بچے کو نہیں آپ کہتے ڈونٹ یو ہیو اینی سینس، یہ وہ انداز ہے اللہ، لیول ہے اللہ کا. اللہ کسی جینیس بندے سے بات نہیں کر رہا. افلا تعقلون، عقل ماسا پلے ہے تیرے. اللہ کہہ رہا ہے یہ تجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ سارا کچھ کھا پی رہا ہے اور تجھے یہ نہیں پتا جس کا کھا رہا ہوں اس کی میں نے اطاعت بھی کرنی ہے، جس کو جو مجھے رزق دے رہا ہے اس کی میں نے ماننی بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے بلکہ یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ذرا نوٹ کریں. قالوا مثل ما قال الاولون، اللہ کہتا ہے گناہ کر کے بس گپ شپ کرا لو انہاں کو، دنیا دی گلاں سنو انہاں کو، گپ شپ میں اللہ کہہ رہا ہے لگے ہوئے ہیں پہلوں کی طرح، باتیں کرتے ہیں جس طرح کی اگلے کافر کرتے رہے ہیں. یعنی قرآن سے کوئی سرکار نہیں ہے، اللہ کی باتوں سے کوئی غرض واسطہ نہیں ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا بحث کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے مہلت دنگے فساد میں ضائع کر رہے ہیں، دنگے فساد میں مہلت ضائع کر رہے ہیں. یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا، بھائی قیامت ہونی ہے، ہاں مرنا تو ہے، بس اللہ ہی کری جان کے. اللہ کہہ رہا ہے نہ کوئی تیاری، نہ گل، نہ بات، نہ ایمان، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں، بس باتیں کری جائیں گے. ہاں بھائی فلانا بھی مر گیا، ساڈی دادی بھی مر گئی، بڑی نیک ہوندی سی. افسانے
बस गप शप मेरा वक्त जाया करते हैं। बेशक अल्लाह कह रहा है 3 में बेशक हमसे और हमारे बाओजदाद से पहले भी यही वादा किया जाता रहा है। ये बातें महज पहले लोगों के अफसाने हैं। यही तो अल्लाह कह रहा है, दीवाने हैं। अगर इन्हें यकीन होता कि कुरान हकीकत है तो फिर बैठ के कुरान की आयत में तफक्कर, तदब्बर, तफक्को, तज़किया, हिदायत और कुरान का इत्तबा कर रहे होते। आपस में गप शप इधर उधर की बातों में वक्त जाया ना करते। अल्लाह कह रहा है असल में इन्हें यकीन ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह ये कह रहा है कि कुरान को क्या समझते हैं, असातीरुल अव्वलीन। हमने भी कुरान को इसी तरह समझा हुआ है। असातीरुल अव्वलीन किससे कहानी, किताब, फलाने नबी का किस्सा, फलाने नबी का किस्सा, क़यामत की बातें, हशर की बातें। मैं पढ़ लिया, अल्लाह है सल्ला। हमने भी कुरान को, मैं आपको बताऊं, हकीकत और हक की किताब नहीं समझा हुआ। हमने कुरान से कोई अपना राह अमल और जिंदगी का राहों का तयन नहीं किया हुआ। राह हमारी अपनी है, रिवाजों के मुताबिक, हमारे खानदानों के मुताबिक, हमारे फैशनों के मुताबिक, रस्मों के मुताबिक। कुरान की आयतों के मुताबिक हमारी जिंदगी की राहें नहीं है। यही तो अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कह रहा है इनसे अगर पूछो ना, वैसे ज़ुबानी कलामी गल्लां दे बड़े तेज ने। अल्लाह कह रहा है आप में बातें करेंगे, हाँ फलाना भी मर गया, वो भी टुर गया, असी भी टुर जाना है, हाँ पता है सानू, हाँ अल्लाह ने सब कीता है, अल्लाह करने वाला है, अल्लाह ही बख्शने वाला है। गल्लां अल्लाह कह रहा है अगर इनसे पूछो ना 84, 85, 86, 87, अल्लाह का सारा यही अंदाज है। अल्लाह कह रहा है इनसे पूछो ना जरा बैठा के कि जमीन किसने बनाई, कौन मालिक है, तो फौरन कहेंगे लिल्लाह, अल्लाह है के। अल्लाह कहता फौरन जवाब देंगे, बड़े तेज। अद्धा सवाल नहीं होना, जवाब पहले इनके मुंह पे होना है। अल्लाह कह रहा फिर इनसे कहो अफला तज़क्करून, फिर दिमाग काम करता है कि नहीं, तो दिमाग भी इस्तेमाल कर लो। ज़ुबान बहुत की तुसी। ये अल्लाह की टोन है यहाँ पर। अल्लाह कहता है इतने हाजिर जवाब हैं, इनसे पूछ लो ना सातों आसमान और अर्श का मालिक कौन है, फौरन कहेंगे लिल्लाह। अल्लाह ये कह रहा है पता सारा है, अमल कोई नहीं पल्ले। हमारा भी ये हाल है कि नहीं। आपसे पूछा जाए भाई मरना है, हाँ मरना है, सबने मरना है। अल्लाह यार करे सारे ने क़यामत होनी, अल्लाह को जाना है। हाँ दादी भी साड़ी मार गई, पिछले भी मार गए, असी भी मारी जाना है। अल्लाह कह रहा है अच्छा पता सारा है तो फिर आफला तत्तकून, डर नहीं लगता फिर। अल्लाह कह रहा है वो चले गए फिर डरता क्यों नहीं है। तो इसकी वजह यही है ना, अल्लाह कह रहा है गफलत, कुरान से गफलत है और जहालत का रास्ता है जिंदगी का, और जुल्मत में जिंदगियां गुजार रहे हैं, लड़ाइयां में, दंगे फसाद में। अल्लाह कहता है आप इनसे फरमाओ कि वो कौन है जिसके रस्ते कुदरत में हर चीज की मलकियत है? जुबानी कहेंगे अल्लाह कादिर है, जो हुंदा है अल्लाह दे हुक्म नाल हुंदा है, और वैसे बैठ शिकवे करते रहेंगे ए क्यों होया, ए नहीं सी होना चाहिए। अल्लाह कह रहा है जुबानी से पता है उनको कौन है मलकियत वाला, कौन है कुदरत वाला, कौन है ताकत वाला, कौन है अजमत वाला, कौन है हिफाजत वाला। लेकिन अमली तौर पे अल्लाह कह रहा है उनसे उनमें अंदर कोई अमल में कुछ भी नजर, ना तकवा नजर आता है, ना ईमान नजर आता है, ना आखिरत की फिक्र नजर आती है। अमली तौर पे ऐसे नजर आते हैं कि बस बैठे कहेंगे कुल, अल्लाह कह रहा है फिर इनसे पूछो कुल फअन्ना तुसहरून, जब तुम्हें ये सारा कुछ पता है फिर तुम किस फरेब में बैठे हुए हो, किस धोखे में अल्लाह कह रहा है बैठे हुए हो। जब तुम्हें पता है मलकियत अल्लाह की, कुदरत अल्लाह की, ताकत अल्लाह की, अजमत अल्लाह की, हिफाजत अल्लाह की, इताअत अल्लाह की, तो फिर तुम मजे से किस लिए बैठे हुए हो, क्यों नहीं कर रहे हैं मुजाहदा। ये अल्लाह कह रहा है हक तो पहुंच गया। 89 और 90 में अल्लाह कह रहा है हक तो पहुंच गया है, फिर तुम हक वाले अमाल क्यों जमा नहीं कर रहे, हक के लिए मुजाहिदा क्यों नहीं कर रहे, हक को राजी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हक के रास्ते पे चलते, फिर हक बोलते क्यों नहीं, क्यों बैठ के झूठ और चुलियां बोल रहे हो, हक बोलते क्यों नहीं, हक सुनते क्यों नहीं, क्यों इधर उधर की लगाइयां बुझाइयां सुन रहे हो। हक तो आ चुका, अल्लाह कह रहा है तुम जमीन आसमान के नीचे बैठे हो, ये आसमान अल्लाह ने हक से बनाया है और हक तुम्हें पहुंचाया है। अब तुम हक बोलो, हक सुनो, हक देखो और हक पर चलो,
اور حق کے راستے میں مجاہدہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا کنکلوژن، اللہ نتیجہ نکال کے بتا رہا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ بیٹھے بیٹھے کیا ہے نا للہ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں اللہ صاحب کہہ رہا ہے، پیچھے اللہ نے کہا نا ان سے پوچھو یہ کون ہے زمین آسمان کا بنانے والا، کس کی ہے ساری طاقت، کس کی ہے ملکیت، کہتے جائیں گے اللہ 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 بنانا اللہ جانا اللہ کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ زبانی کرتے ہیں، کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن یہ محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جھوٹے ہیں یہ، اور جھوٹوں پر آپ کو پتہ ہے اللہ کی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ مجھے بتا دیں ذرا اپنے کہتے ہیں نا قرآن کے آئینے میں نا ذرا اپنا چہرہ بھی دیکھ جائیں، نہیں ہم تو نہیں ہیں، زبانی سارا پتہ ہے، ہر چیز پتہ ہے، لیکن عملاً ہمیں نہ اللہ کی کوئی ذکر، نہ فکر، نہ شکر، نہ صبر، نہ توکل، نہ رضا، کچھ بھی نہیں، زبانی سارا پتہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، اللہ اپنی عظمت اور شان بیان کر رہا ہے۔ اگلی جو آیتیں ہیں کہاں تک 91 سے لے کر 92 تک اللہ اپنی عظمت بیان کر رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا آپ دعا کریں، دعا فرمائیے اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ سمجھیں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو اگر وہاں کے لوگ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں اور غفلت میں زندگیاں گزار رہے ہیں، جہالت میں ظلم میں زندگیاں گزار رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں پر یقینی میں عذاب آتا ہے۔ اب پیچھے کرونا گزرا کہ نہیں، کیسے کرونا نے صفایا کیا تھا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں پر میرا عذاب آتا ہے تو تم پھر یہ دعا کرو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یا اللہ ان کا صفایا ہو تو مجھے نہ کہیں بیچ میں پکڑے، یہ اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو۔ پھر دیکھیں دعا آ گئی نا، اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں شامل نہ فرمانا۔ دیکھیں میں کہتی ہوں اللہ کیا کیا ایسے لگ رہا ہے قرآن حقیقت کھڑا ہو کے نا ہم سے باتیں کر رہا ہے، لیکن کیا آپ اس درجے پر ہوں تو قرآن آپ سے باتیں کریں نا؟ آپ نے قرآن کو ایک مدعا کتاب کی طرح رکھا ہوا، اوپر کور چڑھا کفن جیسے چڑھاتے ہیں نا، کفن چڑھا کے اپنا چوم چاٹ کے اپنا رخصت کر دیا، اوپر کے بیٹھ جاؤ، کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ وعدہ کن سے ہے؟ ظالم لوگوں سے، جاہل غافل منافق لوگوں سے، مفسد کاذب جھوٹے لوگوں سے، فاسق مجرم لوگوں سے۔ اللہ کہتا ہے میرے عذاب کا وعدہ ہے، اور وہ جب آنے لگے تو آپ اللہ سے دعا کرو یا اللہ مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ میں نے تو انہیں قرآن کا راستہ دکھانے کی کوشش کی تھی، مولا رحمان کی طرف بلانے کی کوشش کی تھی، مجھے بچا لے۔ آگے اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو، یعنی کہ جب کوئی برائی کرے تو رد کرو۔ ہمارا تو یہ لائق میں نے لوگوں کو دیکھا ہے عید کا جواب پتھر سے دو، یہی کرتے نا۔ اللہ کہتا ہے برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ میں کہتی ہوں قرآن کو سمجھا ہی کیا ہے، کتنا قرآن کو سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی ذرا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے نا ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو کاٹ میں تیرا بعد یہ جو روش ہوتی ہے یہ منافقوں کے، اللہ کہتا ہے یہ منافق لوگ اس طرح کرتے ہیں، برائی کو برائی میں اور بڑھا چلے جاتے ہیں۔ یہ شیطانی، یہ نفسانی اور شیطانی لوگوں کا تیرا ہوتا ہے، کوئی ذرا انچ کرے اس کے ساتھ پورا ہاتھ جا کے کرتے ہیں، ہاتھ کرے اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں کہ تو ہے جی میں تیرے ود۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سارا شیطانی۔ اللہ تعالیٰ پھر دعا سکھا ہے، دیکھیں یہ دعا بہت مجد دعا ہے، یہ دعا کرنی چاہیے، اور پھر شیاطین آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ ہم جو بھی برائیاں کرتے ہیں، ظلمت جہالت منافقت کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ اس سے ہوتا کیا، اس سے ہم شیطان کو اپنی طرف آنے کا راستہ دیتے ہیں، اتنا ہی شیطان ہمارے اوپر کنٹرول، ہمارے اوپر جادو کے اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکھ کے تعویذ کی صورت میں لکھ کے تو حضرت امام حسن اور حسین کے گلے میں آپ نے ڈالی ہوئی تھی کہ وہ محفوظ رہیں شیطانی اثرات سے، نفسانی اثرات سے۔ بہت ہی مجرب دعا ہے، شیاطین کے وسوسوں
वसवसों से बचने की जरूरत है कि नहीं? वसवसे से बचेंगे तो हमारे अंदर एहसास शैतान का खत्म होगा। शैतान वसवसा डाल के एहसास पैदा करता है, वो एहसास फिर हमारे जज्बात बन जाते हैं, वो जज्बात फिर हमारे ख्यालात बन जाते हैं, और वो ख्यालात फिर हमारे मामलात बन जाते हैं। फिर हम औखा बोलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे किसी के साथ लड़ना शुरू हो जाएंगे, वजना शुरू हो जाएंगे। वो अंदर से शैतान ने वसवसा डालना होता है, और उसको एहसास बना होता है, वो जज्बा बना होता है, और जज्बा ख्याल, और ख्याल फिर हमारे मामले में आके हमारा रवैया बन जाता है। तो इसलिए अल्लाह कह रहा है शैतान से पहले ही मेरी पनाह मांगो, ताकि वो तुम पर गालिब ही ना हो। जितना शैतान को हम आने देंगे ना, उतना ही हम शैतान के कंट्रोल में। और पीछे आज गुजरी, आपको याद है, फिर शैतान इस स्टेज पे इतना मजबूत हो जाता है कि शैतान फिर बंदे को आवाजें लगाता है। एक ये स्टेज आ जाती है, मेंटल, उसको इलनेस कहते हैं। लेकिन ये कुरान में हमने पीछे पढ़ा है कि शैतान फिर आवाजें देता है कि तू जो मेरी माना करता था, अब मेरा हुक्म मान। फिर वो बंदा मजबूर होकर हुक्म करता है, उसका मानता, उसको खुद भी नहीं पता होता मैंने ये क्यों किया, ये गुनाह, ये कत्ल, ये क्यों किया, खुद भी हान होता है, मुझे पता ही नहीं, जज्बात उसके होते ही नहीं, क्योंकि पीछे शैतान की ताकत, ऐसे शैतान ताकतवर होता है। जब हम उसको आने देते हैं, जब हम उसको अपने जज्बात में, ख्यालात में आने देते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल कर लेता है। अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि आगे ताला आयत 100 में देखे हमें बता रहा है कि क्या ये जो दुनिया है, अल्लाह कह रहा है क्या ताकि मैं इस दुनिया में कुछ नेक अमल कर लो, मौत आने वाली है। 99 में अल्लाह में याद आ रहा है बहुत जल्द तुम्हारी मोहलत खत्म होने वाली है। अल्लाह कह रहा है शैतान से भी बचो, नफ्स से भी बचो, और दुनिया के फितरों से भी बचो, मालों ताकि हिरस से भी बचो, ताकि इस दुनिया में कह रहा है कुछ नेक अमल कर लो, क्योंकि आगे फिर क्या होने वाला है। जब कब्र में जाएंगे तो बरज़ख, ये देखिए यहाँ बरज़ख लफ्ज़ आया है, कई लोग बरज़ख को ही मानते, अल्लाह करे जवाब भी ऐसे नहीं है। यहाँ लिखा है बकायदा, अल्लाह कहता है अपनी वराई बरज़ख इला यौमी युबअसून। बरज़ख किसको कहते हैं? एक पर्दा है जो हमारे कई, जैसे हमारे जो रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं वो बरज़ख में है। बरज़ख का मतलब है वो पर्दे में है, उनकी दूसरी जिंदगी जो दायमी जिंदगी है ना, उसकी पहली स्टेज कब्र वो शुरू हो चुकी है। कब्र के बाद फिर हश्र, आखिरत में अल्लाह जब बुलाएगा, फिर उसके बाद अजर, तीसरी स्टेज शुरू होगी अजर, जब जन्नत में जाएंगे। तो एट द मोमेंट वो कहाँ है? कब्र में, और वो इंतजार कर रहे हैं हश्र का। तो अल्लाह ये हमें समझा रहा है कि बहुत जल्द ये होगा, जब सूर फूंका जाएगा तो अल्लाह कहता है तब सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, और फिर लोग जो है अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे। बस जिनके पलड़े, जिन्होंने आज भारी अमाल किए, भारी अमल का ये नहीं मतलब कि वे कोई पहाड़ रख दे, भारी अमल का मतलब ये है मन पाक, नियत साफ, रिज़ाए खुदा, इत्बाए मुस्तफा। जो अमल किया जाएगा ना, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस में आता है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह लज़ीम पढ़ो, सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हें ओहद पहाड़ के बराबर, ओहद पहाड़ के बराबर अजर मिलेगा। तो यह भारी भारी अमल में कहाँ से ले? बारगाह मुस्तफा से, रिज़ाए खुदा और इत्बाए। यही मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना है, जो भी अमल करना है रिज़ाए खुदा और इत्बाए मुस्तफा करना है, फिर वो अमल वज़नी होगा, वो वज़नी होगा हमारे अमाल नाम में। तो अल्लाह कहता है जो अमल वज़नी होंगे मैं उनका फिर तुम्हें अजर दूंगा, और जो अमल हल्के होंगे जो तुमने खुद किए होंगे, मेरा दिल कीता, अल्लाह कहता है वो अमल हल्के होंगे जो तुमने खुद किए होंगे अपनी मर्जी मन मौजी से। दिल या तो नमाज पढ़ ली, दिल किया तो आगे, अल्लाह ना ये जो तेरा दिल है ना, ये तो फिर तुझे लेके जाएगा, तेरे अमाल, ये दिल ते अमल हल्के कर देगा। अगर अमल भारी करने हैं ना तो फिर दिल का सुनो, फिर रसूल ही सुनो। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि जो लोग अपने दिल की सुनते हैं, अपना आराम सुकून घर बैठे मन मौजी अपना खाया पिया उठे सोए जिंदगी गुजारते हैं, उनके चेहरों को अल्लाह कह रहा है आग झुलस देगी है। ये साफ अल्लाह कह रहा है, तलफू वजूहहुमुन नार, उनके चेहरों को आग झुलस देगी। कभी आपने वो देखा है बकरे की सीरी है? बकरे की सीरी देखी आपने कभी? ये मिसाल अल्लाह दे, अल्लाह कहता है उनके चेहरों को, देखिए अल्लाह ने चेहरे क्यों कहा है? चेहरे जो बड़े सजा बना के बड़ा पलरों में घंटे घंटे लगाए था, अल्लाह कह रहा है चेहरों को। चेहरा मोरा कितना हमें फिक्र थी, मेरा मुंह सही लगे, मेरा चेहरा सही लगे, सही नजर आ रही है कि नहीं? अल्लाह कह रहा है असल का चेहरा, दुनिया के मेकअप बड़ी फिक्र है तुझे, तेरे चेहरों को, इन्हीं चेहरों को अल्लाह कहता है आग से झुलसाएंगे, और फिर होगा क्या? दांत
وہ دانت جیسے بکرے کے دانت نہیں، سری کے ہم نے دیکھے تو اس کے دانت باہر آتے ہیں، جو اس کا چہرہ، اور بکری کے جو سری ہوتی ہے اس کے دانت باہر آ جاتے ہیں، ہاں چہرہ جب جھلس جاتا ہے تو دانت باہر آ جاتے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور اس میں سے دانت نکلے بگڑے وہ منہ کے ساتھ پڑے ہوں گے. یہ وہ سارے کیفیت میں ذہن میں آ رہی تھی جیسے بکرے کی سیری ہوتی ہے، ایسی شکل اللہ کہتا ہے ان کی ہو جائے گی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے، اللہ کہہ رہا ہے 105 میں میری آیات کو جھٹلایا تھا. تیری جرت ہی، اللہ کہتا ہے تیری جرت اتنی، سن کے منہ موڑتا تھا میری آیات سے، میرے قرآن سے. اللہ کہتا ہے یہ منہ تو نے موڑا تھا، یہ تیرے دانت سارے نا، اللہ کہہ رہا ہے باہر آ جائیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ٹون میں آپ کو اللہ کی بتا رہی. اللہ کہہ رہا ہے آج تو بڑا تیرے اندر تکبر ہے، بڑا تیرے اندر فخر ہے، ٹائم لگا تو میں آ جاؤں گا، دے گی تو کھا لوں گا. اللہ کہتا اچھا یہ تیرا منہ اور دانت تیری شکل جو ہے نا ساڑ سڑ کے کہہ رہا ہے ملنی نہیں، کیونکہ جن کی شکل نہیں تھی. میری آیات سے کہا جائے گا تم پر میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی. اللہ ہے. پھر اللہ کہتا ہے فکن تم بیہا تکذبون، اللہ یہ شکل سے تو جھٹلائی. چلو پھر جلا. اللہ کہتا ہے جلا نہ اس کی شکل کو، نہ اس کی شکل عقل. وہ صاحب ہے حساب کے لکھا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری آیتیں جھٹلائی تو نے، یہ نہیں کیا نمازاں نہ پڑھیاں، یہ اللہ نے کہا کہ تو نے روزے نہ رکھے، آیتیں جھٹلائی. ہم نے آج تک کیا کیا؟ ہم نے نہیں جھٹلائی، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ تفکر، نہ تدبر، نہ تفقہ، نہ تزکیہ. ہم نے بھی یہ جرم کر رکھے. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں ابھی مہلت ہے، باعزت بری ہو جاؤ. قرآن سے نسبت، قرآن سے ہدایت، قرآن سے تزکیہ لے لو. یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی ہمیں خبر ہی نہیں. آیات کو جھٹلانا، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی میری بخشش ہو جانی ہے، میں تو روزے رکھ کے میری بخشش ہو جانی. روزہ بخشوائے گا نا، پھر روزہ تو آپ کو تب بخشائے گا جب آپ نے قرآن کا اتباع کیا ہوگا. یہ بات آج پلے سے باندھ لیں، یہ بھول جائیں کہ میرا روزہ مجھے بخشوائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے تو ایمان کے ہاتھ میں، ایمان تو تب ملے گا قرآن ملا. پہلے یہ پوائنٹ نوٹ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی ہاتھ میں روزے رکھے ہیں نا اور اپنا محاسبہ کیا ہے اس کے روزے اس کو بخشوائیں گے.